محترم سامعین، آج جو قرآن پاک پڑھا گیا سورہ کہف اور اس کے بعد سورہ مریم اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء بھی ختم کی گئی۔ مختصر سے وقت میں یہ 3-4 صورتوں کا خلاصہ پیش کرنا مشکل ہے، لیکن جس بیک گراؤنڈ میں، جس پس منظر میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہے اس کو مختصراً سمجھیے کہ مکہ مکرمہ کا وہ دور جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس آ گئے، تقریباً سن 10 نبوی۔ آپ پہلے تو شیب ابی طالب کی گھاٹی کی وہ 3 سالہ مدت بڑی محنت، مشقتوں، بڑی تکلیفوں بھری زندگی گزاری، اور اسی گھاٹی میں انہی 3 سالوں میں آپ کی وفادار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پہلی بیوی وفات فرما گئی، جو آپ کو بہت بڑا سپورٹ حاصل تھا۔ اسی طریقے سے ان کے فوراً بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ بھی چلے گئے، تو اس گھاٹی سے آپ باہر نکلے ہی تھے کہ آپ جب طائف گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا ستایا گیا، ایسا پریشان کیا گیا، اتنے پتھر برسائے گئے کہ تمام نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف اور میری طائف کی گھاٹی میں تکلیف ایک طرف۔ آپ اندازہ کیجئے، نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی دین کی دعوت دے رہے، 950 سال، اور دیگر انبیاء کرام کی کتنی عمریں رہی پچھلے انبیاء کرام کی، ان تمام کی تکالیف ایک طرف اور اللہ کے نبی فرما رہے میری تکلیف ایک طرف۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت تکلیفوں سے آپ کو دوچار کیا گیا۔ آپ طائف سے جب واپس آئے ہیں اور ایک وہ شیبہ کے باغ میں بیٹھے ہیں، انگور کے باغ میں، تو وہاں پر جو آپ نے دعا کی ہے اس دعا سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، فضائل اعمال میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں کہ کیا آپ نے کس بے کلی اور کس بے چینی اور کس بے بسی کا آپ نے اس دعائیہ کلمات میں آپ نے اپنی پوری 13 سالہ زندگی کی تکلیف کو رکھ دیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ 13 سال، تقریباً 10 سال اتنے ستائے گئے کہ اب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں اپنی ضعف کا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا تجھ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، میرے ہڈیوں میں اب جان نہیں، میرے جسم میں وہ طاقت نہیں، وقلت حیلتی، اور جو تدبیر میں کر سکتا تھا سب تدبیر کر چکا، اب میرے پاس وہ تدبیر بھی نہیں ہے۔ وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، لوگوں کے سامنے جو میری ذلت ہے، جو میری رسوائی ہے، اس کا میں تیرے سے گلہ کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب میں زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو ہی تمام کمزوروں کا رب ہے، انت ربی، تو ہی میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی، اے اللہ کس کے حوالے کیا ہے، الی من یتجہمنی، جو مجھے دیکھ کر ناک بھون چڑھاتا ہے، جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے، جو مجھے دیکھ کر منہ بگاڑتا ہے، اب
آپ کن کے حوالے کیے؟ ام الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے میں یہ دین کا کام کرتا رہوں گا، تو جب تک راضی نہ ہو جائے میں اس وقت تک تجھے مناتا رہوں گا، بھلے میری اس راستے میں جان چلی جائے۔ یہ ایک طرف دعا دیکھیے اور ایک طرف آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو معراج ہوئی اور معراج سے واپسی کے بعد تقریباً 3 سال آپ مکے میں رہے۔ اب یہ آخری دور میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے سوالات کرتے تھے، اور یہودیوں سے سیکھ کے سوالات کرتے تھے۔ مکے کے لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی نالج نہیں تھا، دور سے سیکھ کے آتے تھے، پھر سوالات کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔ کبھی یوسف کے بارے میں پوچھا تو کبھی کہا کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، کبھی کہا کہ آپ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، بیوی بچے ہیں، کبھی کہا کہ کتاب اترے گی ایسے دکھائی دے گی، ہم ٹچ کریں گے، مس کریں گے، چھوئیں گے اور پھر مانیں گے، اس سے پہلے آپ کو نہیں مانیں گے۔ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے تم نبی ہیں تو تمہارے ساتھ تو پھر غیب کے خزانے رہنے چاہیے، تم نبی ہیں تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہر وقت دکھنا چاہیے، تم نبی ہیں، یہ کون سا نبی ہے جن کو صرف 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں؟ یعنی آر دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے آپ کو۔ یہ کیسا نبی ہے جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، بیٹے ہیں ہی نہیں۔ جو بیٹے دیے، اگر آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ اللہ کے چہیتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر پیارے ہونے کا ہماری نظر میں معیار یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا باڈی گارڈ آپ کی نسل کو لے کر آگے بڑھے، تو پھر آپ کا نام بلند کریں۔ آپ تو نسل کٹے ہیں، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، تانے دیتے تھے۔ تو الگ الگ سوالات کے ذریعے سے، الگ الگ تانوں کے ذریعے سے رات دن آپ کو پریشان کرتے تھے۔ ایک دن بڑے خوش ہو کر کے عجیب غریب ہر سوال کا جواب نبی دیتے تھے، جو مطالبے کرتے تھے نبی وہ حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں چند نوجوان تھے جو اپنے گاؤں سے نکلے، شہر سے نکلے، پہاڑوں میں جا کر سو گئے تو کئی 100 سال سوتے رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال کیا۔ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ بادشاہ کون سا ہے جس نے پوری دھرتی پر راج کیا؟ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ کبھی پوچھا کہ اچھا روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چند سوالات تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا بنا تھا؟ یہ 3-4 سوالات کے بیک گراؤنڈ میں، یعنی اس صورت کے نزول کا ذریعہ بنے ہیں یہ 3-4 سوالات۔ بعض روایت میں 3 سوال، بعض روایت میں 4 سوال یہ سوال کیے۔ آپ نے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا ان سوالات کے جواب۔ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے ایک آدھ دن لگاتے ہیں، وہی آئے گی اور میں جواب دے دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور 15 دن وہی رکی رہی، 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ آپ سوچئے جنہوں نے یہ کہا میں کل جواب دے دوں گا، وہ کل آنے تک کتنا انتظار رہا ہوگا ان سوالوں کے جوابات کے لیے۔ پھر 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، 15 دن
وہی رکی رہی، وہی نہیں آئی، اور جب وہی آئی یہ سورہ اتری، ان کی آیات اتری اس سورت کی، تو اس میں پھر سمجھایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی ہرگز مت کہنا کسی کام کے لیے کہ میں اس کو کل کر لوں گا یا بعد میں کر لوں گا۔ یہ کل کا تو ایک ورڈ استعمال کیا ہے، غدن کہتے ہیں کل کو، غدن کہتے ہیں کل کو، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، کل، پرسوں، ترسوں، کبھی بھی۔ مطلب یہ ہے سمجھانے کے لیے یہ کل کا ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کل کے لیے یہ نہ کہو کہ میں کل کر لوں گا، بلکہ ساتھ میں انشاءاللہ لگاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ سوالات کے جوابات اترے، ساتھ میں یہ آپ کو تنبیہ بھی فرمائی کہ آپ اس طرح نہ کہا کریں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو جوابات دیے گئے ہیں وہ اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن موجودہ حالات میں آپ اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ دشمنان اسلام رہے ہیں یا گزرے ہیں، یہ دشمنان اسلام کا سرا اور تانتا یا جوڑ یہودیوں سے ضرور جا کر ملتا ہے، بھلے وہ ہمارے ملک کے دشمن ہو یا باہر کے دشمن ہو امت مسلمہ کے، لیکن ان کا سرا یہودیوں سے ضرور ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوالات کرنا، باتوں کو لبھانا، باتوں کو الجھانا، باتوں کو گڑبڑ کرنا اور سوالات اور کوشچنز بنانا، یہ یہودیوں کی عادت رہی۔ جتنے بھی لوگ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے نیوز چینل پر جو سوالات کیے جاتے ہیں، اور جو سوالات دینے والے لوگ رہتے ہیں وہ نیم حکیم۔ ابھی بیچ میں جیسے ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، جن سے پوچھا جا رہا، یہ جب حجاب کا مسئلہ اٹھا تو وہ جو اینکر سامنے والے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اچھا قرآن میں کون سی آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی سورہ ہے جس میں پردے کا حکم ہے، آپ بتائیے۔ اب جو جواب دینے کے لیے جو لوگ وہ پیسوں کی لالچ میں یا خرید کر ایسے لوگوں کو لاتے ہیں کہ ان کو آیت تک نہیں آ رہی، وہ آیت نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ کہ کس آیت میں اللہ نے وہ پردے کا حکم نازل کیا ہے۔ تو یہ جو سوالات ہے کیا مقصد ہے؟ سامنے والے کو ڈیموٹیویٹ کرنا یا سامنے والے کو نیچا دکھانا، سامنے والے کے علم اور نالج کو گھٹیا سمجھانا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ، یہ سب ایسے ہی اپنی عوام کو، مسلمانوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، پردہ وردے کا کوئی یہ نہیں ہے، انہوں نے ہی ایسی بندشیں ڈالی ہے عورتوں پر، اسلام میں قرآن میں کوئی ایسی، یعنی اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ سوالات کے ذریعے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدنام کرنا، نیچا دکھانا، کمزور دکھانا۔ یہ اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اسی کا نام تو دجل ہے، اسی کا نام تو فریب ہے، دجل، دجال۔ یہ سورہ دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اسٹارٹنگ کی 10 آیتیں آپ پڑھ لیجئے یا اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیجئے، آپ فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ یا اس طرح فرمایا ایک حدیث میں کہ آپ جمعے کے دن اس سورت کو پڑھ لیجئے، آپ فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ اور یہ جو 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخر کی، اس کے بارے میں آتا ہے میدان محشر میں جب آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ ایک نور ہوگا، ایک لائٹ ہوگی، ایک روشنی ہوگی، جس کی سائے میں، جس کی روشنی میں آپ اپنا راستہ طے کریں گے۔ جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کو یہ سورہ کہف اس وقت آپ کا ذریعہ بنے گی، ایک لائٹ اور ایک نور کی شکل میں، اگر آپ کی اس کی 10 آیتیں شروع کی یا 10 آیتیں آخر کی پڑھتے۔ اب یہ فتنہ دجال سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دجل کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں فریب کو، دجل کہتے ہیں دھوکے کو۔
اب اس زمانے میں جو بھی دھوکہ دے کر، خلط ملط کر کے، باتوں کو گھما پھرا کر کے سامنے والے کو اگر متاثر کیا جا رہا ہے یا سامنے والے کو نیچے دکھایا جا رہا ہے تو یہ دجل ہے۔ اور سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا دجال، سب سے بڑا دھوکہ میڈیا ہے۔ وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو، یا وہ میڈیا سوشل میڈیا ہو، یا وہ میڈیا سنیما کا ہو، یا وہ میڈیا ہو۔ درود شریف پڑھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دجل ہے وہ دجل صرف دجال آئے گا اور اس کا دھوکہ ہوگا، جس دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے بار بار ڈرایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں ایک مرتبہ تقریر شروع کی، فجر سے شروع کیا تو ظہر تک چلتا رہا، ظہر پڑھی، ظہر کے بعد پھر شروع کیا تو عصر تک چلتا رہا، عصر ختم ہوئی، عصر کے بعد پھر شروع کیا تو مغرب تک چلتا رہا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو صحابہ فرماتے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ جھاڑیوں میں پہاڑیوں میں دجال آ ہی نہیں گیا ہو، اتنا ڈر لگنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ اس سورت کو پڑھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کے معنی پر غور کر لیجئے، آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اور خود دجال کا جو جسمانی اعتبار سے خروج ہوگا تو اس کو تو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہر نبی نے ڈرایا، اور نبی کی ایک حدیث ہے 30 دجال نکلیں گے، 30 دجال نکلیں گے قیامت تک، اور ہر دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہر دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ حدیثیں ہیں۔ مفسرین نے، محدثین نے کچھ ناموں کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کو مبہم چھوڑا ہے، کوئی خاص تعیین نہیں کی ہے۔ لیکن جو قرب قیامت میں جو سب سے بڑا دجال نکلے گا اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں سمجھا دیا گیا۔ اب یہ سورہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے، تو پھر اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کے سامنے جب کوشچن کیے گئے، سوالات کیے گئے، تو ڈارے گھبرا کے، جیسے آپ کو کوئی سوال کیا گیا آپ فوراً بس کوشش کرتے کہ جواب دے دو، فوراً کوشش کرتے کہ جواب دے دو، سامنے والے کو مطمئن کر دو، جان چھوٹے۔ نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو سمجھایا کہ ان کے سوالات سے متاثر مت ہو، ان کے سوالات سے گھبراؤ مت، ان کے سوالات سے مرعوب مت ہو، بلکہ سوالات کا جوابات دینے سے پہلے اپنی بات رکھ دو، اپنی بات رکھ دو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ سورہ جو اتاری تو صرف ان سوالات کے جوابات نہیں دیے کہ اس میں جیسے پوچھا روح کے بارے میں تو بتا دیا فوراً، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو بتا دیا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو فوراً قصہ شروع ہو گیا، نہیں۔ اب آپ دیکھیے سب سے پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکلے اور پہاڑوں میں جا کر سو گئے۔ ان کا جب واقعہ شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے شروع کیا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، قربان جائے اللہ پر، تمام تعریفیں اللہ کی، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کیا مطلب؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھی
راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ڈراتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو خوشخبری دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ایمان والوں کو خوشخبری دیتی ہے اور مشرکوں کو، کافروں کو، ملحدوں کو، مرتدین کو، منافقین کو ڈراتی ہے۔ ڈائریکٹ جواب نہیں دے رہے ہیں، پہلے بات رکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے نبی، آپ سے جب بھی کوئی کوشچن کرے، سوال کرے تو گھبراؤ مت، ڈیفنس موڈ میں مت آؤ، بلکہ حق بات بول دو۔ سامنے والے کو اگر ضرورت پڑے دلیلوں سے سمجھانے کی دلیلیں دے دو، اور پھر بھی نہ سمجھے تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، لیکن حق بات رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی، اب آپ دیکھیے اس صورت کے اندر بیچ میں چلتے ہوئے فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اور جو کتاب والے لوگ ہیں، جو ماہرین لوگ ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، آپ کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، صبح و شام تسبیح کے دانے گنتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی صبح و شام بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ انہی کے جمگٹھے میں بیٹھیے، انہی کو نصیحت کیجئے۔ آپ ان بڑوں کی مجلس میں نہ جائیے، آپ ان بڑوں سے متاثر نہ ہوئیے، آپ ان سرداران، بڑے بڑے سردار جو لوگ آتے ہیں جبہ قبہ پہن کے آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں کہ یہ غریبوں کو ہٹاؤ، فقیروں کو ہٹاؤ، بلال کو ہٹاؤ، عبداللہ ابن مکتوم اندھے صحابی کو ہٹاؤ، یہ جو غریب غربا ان کو ہٹا دو، ہم بڑے لوگ آئے، ہم سے بات کرو، ہمارے سوالات کا جواب دو۔ نبی کو فرمایا کہ ان سے آپ روگردانی کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، آپ بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو حکم دیا اللہ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی ان غریبوں سے نظریں مت پھیرو، اے نبی ان غریبوں کو کوتاہ مت سمجھو۔ یہ جو دنیا دار ہے، جو دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے نظریں پھیر لو اور انہی اللہ اللہ کرنے والے لوگوں میں بیٹھے رہو اور حق بات بولتے رہو، وہ لوگ مانے یا نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں سوال کا جواب دینے سے پہلے کیا فرمایا دیکھیے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ 7ویں آیت میں فرمایا یہ جس دنیاوی زینت پر فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش رہے گی، انہیں بتا دو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ اس زمین کو چور چور کر دے گا، اس آسمان کا ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، قیامت برپا ہوگی تو اللہ زمین کو سمیٹ کے رکھ دے گا جیسے بستر سمیٹتے ہیں۔ بات سمجھانے سے پہلے، سوال کا جواب دینے سے پہلے دیکھیے اللہ نے کس انداز میں، جو عزت کے ساتھ مانتا ہے آپ کے حلقے میں داخل ہوتا ہے اسے عزت سے لے لو، جو نہیں مانتا ہے اس سے روگردانی کرو۔ جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ایسا نہ کڑائیے، ایسا نہ لگائیے، ایسا نہ پریشان کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ یہ آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے غم میں کیا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے؟ چھوڑو ان کو، جو آئے گا عزت کے ساتھ آئے گا، جو نہیں آ رہا آج ایک نہ ایک دن ناک رگڑ کر ذلیل ہو کر کے آئے گا۔ نبی کی حدیث ہے نا، اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلیل والا ناک رگڑ کر اسلام میں آئے گا، لیکن اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا۔ یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اور پھر اب واقعہ، اب وہ سوال کا جواب، ان کو کہ جس بات کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں اس کو بڑی قدرت سمجھتے ہیں، بڑی نشانی سمجھتے ہیں، بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، یہ کوئی اللہ میاں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ کر کے تعجب میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کیا
یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب وہ واقعہ شروع کیا اللہ نے اس طرح، وہ چند میرے نوجوان تھے، وہ چند میرے مرد مجاہد تھے، وہ چند ہٹے کٹے نوجوان تھے جن کو حکومت کا ڈر نہیں تھا، جن کو سلطنت کا ڈر نہیں تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، حضرت عیسیٰ کے 250 سال بعد اٹھے اور عیسائیت قبول کر لی۔ گنے چنے لوگ، آپ سوچئے آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ کتنے 7 لوگ، 8واں کتا جمع ہوئے، مسلمان ہو گئے، اسلام دل میں اتر گیا، حضرت عیسیٰ کی بات دل میں اتر گئی۔ حضرت عیسیٰ کے 250 سال بعد، عیسیٰ نہیں ہے وہاں پہ، 250 سال بعد جس زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، اس کا نام الگ ہے، کسی نے دقیس کہا، کسی نے دقیانوس کہا۔ تو دقیانوس وہ بادشاہ تھا جس نے ہزاروں عیسائیوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا، زندہ جلایا۔ جو بھی عیسائیت کی بات کرتا اسے آگ میں جھونک دیتے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ جو بھی اسلام کی بات کرے، اسلام کی حمایت کی بات کرے، شاعر اللہ کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایجنسیاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ تو اس زمانے کی ایجنسی اب پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے 250 سال بعد کا واقعہ، کہاں کی بات ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ علاقہ کون سا تھا۔ علاقے کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک شہر پٹرا یا پترا اس طرح کا نام آتا ہے، وہاں کی یہ بات ہے۔ اور لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ترکی کا ایک شہر ہے ازمیر اور سمرنا، اس سے 46 کلومیٹر جنوب میں، 46 کلومیٹر جنوب سائڈ میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا شہر ایفسس، شہر افسوس یا ایفسس، اس طرح ایفسس، افسوس اس طرح کا نام آتا ہے۔ وہاں کی یہ بات ہے، اور وہ دارالخلافہ تھا، اس وقت راجدھانی تھی اس رومی دیومالا کی، دقیانوس بادشاہ کی۔ اس کے ڈر سے یہ لوگ نکلے اور اس شہر کے پہاڑوں کی غار میں جا کر سو گئے۔ اب کسی نے کہا کہ وہ سوئے تو 309 سال تک سوتے رہے، قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ یہ جو 309 سال والی بات ہے یہ لوگوں کی بات ہے، اللہ میاں کی بات نہیں۔ اللہ بولتا ہے کہ وہ کتنے ٹھہرے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے ٹھہرے۔ لوگ بولتے ہیں کہ 309 سال وہ سوتے رہے، کیسے سوئے؟ یہ اللہ وہ جو پہاڑ کی جو غار ہے، اس غار کی کیفیت یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کرنیں اندر نہیں جاتی، جب سورج ڈوبتا ہے تو بھی دھوپ اندر نہیں جاتی، سائڈ کو کترا کے دھوپ نکل جاتی، اور وہ سوئے ایسے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی، وہ سوئے ایسے کہ کوئی دور سے دیکھے تو ان کو یہ لگے کہ کوئی لوگ ہیں بس سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہ لگے کہ کوئی موت ہے، میت ہے۔ اور ان کی جسموں کو اللہ پلٹتا رہا، وہ نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، اور دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے ان کا جسم بھی باقی رہا، اور اللہ نے کرشمے کے طور پر ان کو زندہ رکھا۔ وہ سوتے رہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ 196 سال سوتے رہے، 196 سال۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس بات کو زیادہ مضبوط سمجھا ہے کہ وہ 196 سال سوئے، 309 سال نہیں سوئے۔ وہ 309 سال لوگوں کی بات ہے جو قرآن میں نقل کی گئی، اللہ لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ 309 سال ہے سوتے رہے۔ تو 196 کے آس پاس وہ سوتے رہے، اور جب اٹھے بیدار ہوئے
تو ایک یملیخہ نامی بندے کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ ہوٹل سے۔ وہ کھانا لینے کے لیے سکہ لے کر ہوٹل پر پہنچا۔ تو اب آپ سوچئے اکبر بادشاہ کے زمانے کا سکہ کوئی دیکھے کوئی ہوٹل پر، یا اس سے پہلے مغلوں کے دور کا کوئی سکہ دیکھے چاندی یا سونے کا، تو آپ کے پیچھے 17 ایجنسیاں لگ جائے گی کہ یہ سکہ کہاں سے آیا۔ سیم ویسا ہی ہوا، اتنے 100 سال 196 سال یا 309 سال اتنے سالوں پہلے کا بندہ وہ سکہ لے کے دکھا تو سب عجیب سے دیکھنے لگے، سب جمع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ارباب حکومت کو پتہ چلا، لوگ آئے، پھر غار تک پہنچے، لوگوں نے باقاعدہ زیارت کی، دیکھا، اور پھر وہ اندر جا کر کے سوئے اور بیٹھے تو ان پر موت طاری ہو گئی اللہ نے۔ اب جس وقت وہ بیدار ہوئے اور ان کی موت ہوئی، اور اس سے پہلے جب وہ ہوٹل پر گئے تو لوگوں نے پہچان لیا وہ سکہ دیکھ کر۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کے نام کی فائل دارالحکومت میں ہے، وہ بہت قدیم زمانے میں بھاگ کے نکل گئے تھے، سالوں سے لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آج وہ سامنے آئے تو وہ جو فائل موجود تھی اس میں ان کے نام موجود تھے، ان کا پورا حلیہ موجود تھا، لوگوں نے پہچان لیا۔ اب جب بیدار ہوئے تو پتہ لگ گیا، سمجھ میں بات آ گئی کہ جو خدا ان کو اتنے سالوں کے بعد بیدار کر سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے، وہی خدا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کھڑا کر سکتا؟ اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، میں اسی طرح اٹھاؤں گا کل قیامت کے دن۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے 250 سال بعد کا زمانہ ہے، اور تقریباً 482 کے آس پاس وہ بیدار ہوئے۔ 482 اور اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے 571ویں سال، اور یہ 482 کی بات ہے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے یہ پورا واقعہ تقریباً اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے۔ 28 26 27 28 29 آیت تک اللہ نے اسی واقعے کو نقل کیا ہے، تقریباً 30 31 آیات تک یہی واقعہ اللہ نے نقل کیا۔ اور اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات سمجھائی وہ بات بڑی غضب کی، کہ آپ حق بولتے رہیے، حق لوگوں کو بتاتے رہیے۔ حق کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی یہ بات ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر ہم کو دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، جس کتاب سے اللہ نے قرآن کی اس واقعے کو یا اس صورت کو شروع کیا، اور اسی کتاب کا اس طرح تذکرہ کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی یہ صفت، جس کی یہ صفت، جس کی یہ صفت، اور پھر یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو، سب کو ڈراتی۔ ہاں یہ کتاب ایمان والوں کے لیے خوشخبری دیتی ہے۔ اور پھر واقعہ نقل کیا، اور واقعے کے بعد اب جب دوسرا کوشچن آ رہا ہے تو دوسرے کوشچن سے پہلے بھی اللہ نے چند نصیحتیں کی، جیسے اس واقعے سے پہلے چند نصیحت کی اللہ کی کتاب کے بارے میں، سیم ویسے ہی دوسرے کوشچن سے پہلے، اس کا جواب دینے سے پہلے بھی اللہ نے چند ہدایت کی، رہنمائی کی، نصیحتیں کی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل اس پر تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق